6 نمبر مسئلے میں احتیاط واجب کا ذکر ہوگا اور 7 نمبر مسئلے میں احتیاط مستحب کا ذکر ہوگا. آج سے ہی احتیاط واجب کو اچھی طرح پہچانے. ہمارے بڑے بڑے مولویوں کو احتیاط واجب کا پتہ نہیں ہوگا. یعنی بڑے بڑے مراد بڑے وہ نہیں، یعنی ایک عرصہ جنہوں نے لگایا اور اس کے بعد اپنے کھاتوں میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے کاموں میں، تو ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھے ہوئے ہوں. عمر میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں. تو احتیاط واجب کو آج سے پہچاننا، یہ بار بار آگے آئے گی. احتیاط مستحب کو بھی احتیاط واجب یہ ہوتی ہے کہ مجتہد روایات اہل بیت اور قرآن کی آیات سے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہے کہ یہ حکم اس طرح ہے، نتیجے پہ نہیں پہنچا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے گناہ گار ہو جائیں، اور واجب ہونا اس کا بھی میرے ہاں کوئی یقینی طور پہ ثابت نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے واجب بھی ہو لہذا چھوڑا تو گناہ گار ہو، اور ہو سکتا ہے مستحب ہو لہذا چھوڑنا جائز ہو. مستحب کام کو چھوڑنا جائز ہوتا ہے، واجب کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے. اب وہ ادھر پھنس گیا ہے ان روایات، ان آیات، ان روایات ایسے مجموعے ہیں نا ہمارے پاس، ہر مسئلے میں روایات ڈھیروں لگے ہوئے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کے اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، مستحب کا چھوڑنا جائز ہے. تو یہاں پر وہ اس طرح کرتا ہے، وہ کہتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر اس کام کو کرو. اب واجب ہوگا تو بھی آپ کر ڈالیں گے، یہ مستحب ہے تو بھی آپ نے چھوڑا تو نہیں ہے. تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کام کو کرو، وہ یہ کہے گا. احتیاط یعنی احتیاطاً ہم یہ کر رہے ہیں، احتیاطاً ہم کر رہے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم نہ کریں تو کہیں گناہ میں نہ کریں. تو احتیاط کرتے ہیں. اور احتیاط یہ کرنا ضروری ہے یا اچھا ہے، کہا واجب ہے، ضروری ہے یہ احتیاط کرنا. تو یہ فتویٰ نہیں ہوتا بلکہ مجتہد ایک ضروری مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کرو. میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں لیکن اس طرح کرنے میں نجات ہے، اس طرح کرنے میں آپ کی نجات ہے، آپ گناہ سے یقیناً بچ جاؤ گے. تو وہ اس طرح کرنا، جب لکھے گا احتیاط واجب تو اس طرح کرنا احتیاط ضروری ہوگا. اور جب لکھے گا، ادھر توجہ رکھیے گا، جب لکھے گا احتیاط مستحب تو اس طرح کرنا بہتر ہوتا ہے، اس کی مخالفت جائز ہوتی ہے. احتیاط واجب کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے. احتیاط مستحب کا اردو ترجمہ ہے بہتر. بہتر کام آپ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. احتیاط واجب مطلب احتیاط کرنا ضروری ہے. مثلا کبھی ایسا کہیں گے کہ آپ دونوں نمازیں احتیاط واجب کی بنا پر پڑھیں، پوری بھی اور قصر بھی. اب میں جیسے یہاں پوری بھی پڑھ رہا ہوں، قصر بھی پڑھ رہا ہوں، گناہ بھی نہیں ہے اور تو میرا جو ذمہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے یقیناً، کام بھی ہو جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا. تو احتیاط واجب ہے کہ احتیاط کرنا ضروری ہے. احتیاط مستحب کا مطلب احتیاط کرنا بہتر ہے، چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے. ہاں چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے. اچھا، اب کہیں تو وہ واضح الفاظ میں لکھ دیں گے احتیاط واجب، واضح الفاظ میں لکھ دیں گے احتیاط مستحب، کہیں صرف لفظ احتیاط لکھا ہوگا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے؟ تو کہا آپ اس کے ادھر ادھر دیکھیں. اگر پیچھے فتویٰ ہے اور فتویٰ کے بعد احتیاط لگائی ہے تو احتیاط مستحب ہوگی. مثلا کہے گا ایک دفعہ پڑھنا تسبیحات اربع واجب ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھ دو. تو پہلے فتویٰ دے دیا نا، ایک دفعہ واجب ہے، اپنا یقینی بات کہہ دی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ، تو یہ احتیاط مستحب ہے کیونکہ فتوے کے بعد آ رہی ہے. یا پہلے احتیاط ذکر کر دی اس کے بعد فتویٰ ذکر کیا تو یہ بھی احتیاط مستحب ہے. فتوے کے ساتھ جب بھی ہوگی احتیاط تو احتیاط مستحب ہوگی. ٹھیک ہے. فتویٰ جہاں نہیں ہوگا اور صرف احتیاط ہوگی وہ احتیاط واجب ہوگی. فتویٰ یہ ہے نا کہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، بہتر یہ ہے احتیاط مستحب یہ ہے، یا احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لیں. یہ 7 والی احتیاط مستحب ہے. اس کی مخالفت کر سکتے ہیں آپ، وہی فتوے کے مطابق چل سکتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں. یہ احتیاط مستحب ہوتی ہے. احتیاط واجب یہ ہوتی ہے فتویٰ وہ ذکر ہی نہیں کرے گا، وہ کہے گا احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھیں، بس ایک کا نام بھی نہیں لے گا. احتیاط واجب ہے، یہ احتیاط واجب ہے، وہ 3 دفعہ پڑھنا پڑے گا. پڑھنا پڑے گا. اچھا، ایک سہولت ہے احتیاط واجب میں. احتیاط مستحب کو تو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. احتیاط واجب میں ایک سہولت ہے، وہ یہ کہ آپ نے تقلید تو عالم مجتہد کی کرنی ہے نا، یہ تو ہم پیچھے کل پڑھ چکے ہیں. احتیاط واجب میں ایک سہولت یہ ہے کہ عالم مجتہد جب احتیاط واجب لگائے نا تو آپ عالم کے بعد جو علم رکھتا ہے دوسروں سے زیادہ ہے، اس کے بعد ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کریں. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی کوئی حرج نہیں، آپ
مخالفت کر سکتے ہو، جی احتیاط واجب پہ عمل نہ کرو، اگر وہ کہتا ہے نا تو اس کے اس فتوے پہ آپ اس پر بھروسہ کر کے عمل کر سکتے ہیں. تو احتیاط واجب میں کون سی سہولت ہے کہ آپ عالم کے بعد جو علم والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فل عالم، وہ ہے عالم اور یہ ہے فل عالم. اس کے نیچے بہت سے مجتہد ہیں لیکن دوسرے نمبر پہ یہ آیا ہے علم میں. پہلے نمبر والے نے احتیاط واجب لگایا نا تو آپ اس کی طرف رجوع کریں یہ کیا کہتا ہے. اگر یہ کہے کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے چھوڑو احتیاط واجب کو تو آپ اس کے مطابق چل سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ مثلا اس نے لگائی احتیاط واجب یہ ہے کہ تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھو، عالم نے یہ کہا، فال عالم کہہ رہا ہے 1 دفعہ کافی ہے، تو آپ اس کی احتیاط واجب پہ عمل نہ کریں. اس مسئلہ میں فال عالم کی تقلید آپ کر سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ احتیاط واجب میں یہ چیز ہوتی ہے. احتیاط مستحب کو تو بندہ چھوڑ ہی سکتا ہے نا، اس میں تو کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. احتیاط واجب اور اس کی سمجھ آ گئی. اچھا جہاں لفظ احتیاط لازم لکھا ہوا ہوگا نا وہ بھی ایک ہی معنی ہے، لازم اور واجب ایک ہی بات ہے. لازم معنی ضروری تھے، واجب معنی ضروری. اچھا کہیں لفظ اشکال لکھا ہوا ہوگا، اشکال کا معنی بھی یہی ہوتا ہے احتیاط لازم احتیاط واجب. تو یہ 3 لفظ ہوں گے، ایک ہی مسئلہ ہے تینوں کا. مسئلہ نمبر 6، اگر مجتہد عالم کسی مسئلہ میں فتویٰ دے، احتیاط واجب نہ فتویٰ، تو پھر تو اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، کسی اور مجتہد کی طرف بھی نہیں جا سکتے کیونکہ فتویٰ ہے نا اس کا، احتیاط واجب نہیں ہے. اگر فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلہ میں کسی دوسرے مجتہد کے فتویٰ پہ عمل نہیں کر سکتا، عالم کے فتویٰ کے مطابق ہی چلا جائے گا. فتوے میں رجوع نہیں ہوتا، احتیاط واجب میں رجوع ہوتا ہے دوسرے مجتہد. تاہم اگر وہ یعنی مجتہد عالم فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے، مثلا اس طرح کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ایک پوری سورت پڑھے، یہ احتیاط واجب لگایا اس نے، پوری سورت الحمد کے بعد پڑھنا احتیاط واجب ہے. تو ضروری ہے کہ مقلد یا تو اس احتیاط پر، جسے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہتے ہیں، یا تو اس احتیاط پر عمل کرے، یا تو اس احتیاط پہ عمل کرے، یا کسی مجتہد کے فتوے پر عالم فل عالم کا خیال رکھتے ہوئے عمل کرے. اگر اس کے بعد والا جو فل عالم ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے، الحمد ہی کافی ہے، تو آپ یا تو احتیاط کریں اور سورت پڑھیں، یا اس کی تقلید اس مسئلے میں کر لیں اور سورت نہ پڑھیں. فل عالم سمجھ آ گئی؟ اگر وہ فتویٰ دے تو پھر لازم ہو جائے گا. کون مجتہد اپنا جو عالم ہے، پھر تو اسی کے مطابق چلیں گے. احتیاط واجب میں یہ سہولت ہے کہ آپ فل عالم کی طرف رجوع کریں. پس اگر یعنی دوسرا مجتہد فقط سورہ الحمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسری سورت ترک کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی تقلید کر کے نا اسی مسئلے میں، ساری تقلید نا، ساری تو عالم کی ہم کریں گے ہر مسئلے میں، اس مسئلے میں ہم اس کی تقلید کر کے عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے مجتہد نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا، اس نے ہمیں کہا ہے بس احتیاط کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اہل بیت کی روایات سے کہ کیا فتویٰ دوں. یہ معنی ہے سخت. احتیاط واجب کا معنی یہ ہے کہ مجتہد کہہ رہا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ احتیاط کریں، یا جس کو سمجھ آئی اس کے پاس جاؤ. تو وہ فال عالم کے پاس ہم جائیں گے، اس کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کے فتوے کے مطابق چلیں، نہیں تو احتیاط کریں گے. سمجھ آئی؟ یہ ایک دوسرے کو سمجھانا بھی ہے آپ نے. اچھا آگے، جب مجتہد عالم کسی مسئلے میں کہے محل تعمل یا محل اشکال تو اس کا بھی یہی حکم ہے. محل تعمل اور محل اشکال کا لفظ لکھ دینا کبھی تو وہ بھی احتیاط واجب مراد ہوتی ہے، احتیاط لازم مراد ہوتی ہے. مثلا کسی کام کے بارے میں لکھ دیا نا کہ داڑھی منڈوانے کا جائز ہونا محل اشکال ہے، داڑھی منڈوانے کا جائز ہونا محل تعمل ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر منڈوانا جائز نہیں ہے، یہ معنی ہے. تو احتیاط واجب جب ہے تو فال عالم کی طرف رجوع کرو، وہ اجازت دے تو منڈوائیں، لیکن اس طرح کوئی اجازت نہیں دیتا. اچھا سوال آگے، مسئلہ نمبر 7، اس میں احتیاط مستحب کا تذکرہ ہوگا. احتیاط مستحب ہے اگر مجتہد عالم کسی مسئلہ کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد، پہلے فتویٰ آ گیا ہے اس کے بعد احتیاط کہے تو وہ احتیاط مستحب ہوگی، یا اس سے پہلے یعنی فتویٰ دینے سے پہلے احتیاط ذکر کر دی، اس کے بعد فتویٰ ذکر دیا. فتویٰ یہ حکم دینا ہوتا ہے کہ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، یہ فتویٰ ہے. اور احتیاط واجب یہ ہوتی ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھا جائے، وہ فتویٰ نہیں ہوگا، احتیاط واجب ہوگا. تو احتیاط فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے یعنی فتویٰ دینے سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کرے. مثلا یہ کہے کہ نجس برتن
آب کور میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ اس نے دیا ہے کہ نجس برتن ہے نا، اندر سے نجس ہے، تو کور پانی ہو یعنی 384 لیٹر یا اس سے زیادہ، یا موٹر چلا کر بجلی والی آپ نے آگے دھویا ہے تو ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ اس نے دیا ہے فتویٰ. پھر کہے گا احتیاط یہ ہے کہ 3 دفعہ دھو لیں، تو یہ احتیاط مستحب ہوگی کیونکہ فتویٰ دینے کے بعد آ رہی ہے. ایک بات تو لہٰذا آپ احتیاط مستحب کی مخالفت کر کے ایک بار ماشاء اللہ. علی عباس تک کوئی تھا ہی ایسا رہے سو تو لا لیک تھی ایسے. اگرچہ احتیاط اس میں آئے کہ 3 مرتبہ دھوئے، یعنی ایک دفعہ دھونا واجب اس نے فتویٰ دیا ہے. احتیاط اس میں ہے کہ 3 دفعہ دھو. یہ احتیاط سے مراد احتیاط مستحب ہے. تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے. احتیاط مستحب کی مخالفت جائز ہوتی ہے. یہ موٹی باتیں ہیں اپنے پاس رکھنا. بہت سے بندے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ احتیاط مستحب میں کیا کرتے ہیں، احتیاط واجب میں کیا کرتے ہیں. اور یہ میں کل آپ سے پوچھوں گا کہ احتیاط واجب کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کیا سہولتیں ہوتی ہیں، احتیاط مستحب کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا کر سکتے ہیں. اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں. یہ مسئلہ ختم. آگے جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے. وہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ ایک مجتہد کی آپ نے تقلید کی، ابھی نیت کی تقلید کی، عمل ابھی تک اس کے فتوے پہ نہیں کیا، صرف نیت کیا. مثلا بالغ ہوا انسان، اب اعمال کرے گا نا. پہلے تو بالغ ہونے سے پہلے نہ کوئی اس پہ واجب بھی نہیں ہے، کچھ بھی واجب نہیں ہے. بالغ ہونے سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ابھی دیکھ رہا ہے گھڑی پہ کس وقت میرے 15 سال پورے ہوں گے. جیسے 15 سال پورے ہوئے شرعی تو بالغ تو وہ ہو گیا. اس نے کہا میں تقلید کرتا ہوں مثلا سید خمینی کی، امام خمینی کی. اس نے تقلید کی یہ دل میں. ابھی کوئی عمل نہیں کیا تھا جو ادھر سے امام خمینی فوت ہو گئے. اس کے تقلید کرنے کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد فوت ہو گیا. ابھی اس نے کوئی عمل تو نہیں کیا تھا اس کے مسئلے کے مطابق، تو یہ صرف ارادہ کیا تھا. اب کیا ان کے فوت ہونے کے بعد یہ ان کے مسئلے انہی کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے؟ باقی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ باقی رہنا یہ اور چیز ہے. اور نیا بندہ جو بالغ ہوا ہے دوسرے دن جب پہلے امام خمینی فوت ہو گئے تھے، وہ نیا بندہ تو امام خمینی کی تقلید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بعد بالغ ہو رہا ہے. تقلید بعد میں کر رہا ہے، پہلے امام خمینی فوت ہو گئے. تو یہ جس نے کی ہوئی تھی یہ کیا باقی رہ سکتا ہے ان کی تقلید پہ یا نہیں؟ سوال باقی رہنے کا ہے، نئے سرے سے کرنے کا نہیں. اس مسئلے میں آگے نئے سرے والی بات آگے آئے گی. اچھا تو یہ کیا باقی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ تو سیاہ سستانی فرماتے ہیں اگر امام خمینی تھے عالم اور آج بھی عالم ہیں تو اس پہ واجب ہے کہ یہ ان کی تقلید پہ باقی رہے. اگر کوئی اور بندہ کوئی اور مجتہد عالم بن گیا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ ان کی چھوڑ کے عالم کی تقلید کر لے. تو ہمیشہ ہم عالم کے پیچھے چلیں. اچھا امام خمینی زندہ ہوتے، اس نے تقلید کی، وہ عالم تھے، زندہ تھے، اور کسی اور مجتہد نے محنت کی، علم کا میدان میں محنت کرنے والے نکل جاتے ہیں تو اور جو ہے وہ عالم ہو گیا، سب پہ واجب ہے امام خمینی کی چھوڑیں تقلید اور اس کی تقلید کریں. تو ہمیشہ ہم عالم کے پیچھے چلتے رہیں جس کے پاس علم ہوگا، چاہے امام خمینی فوت ہوں یا نہ ہوں. تو ہمیشہ قاعدہ کیا ہے کہ آپ عالم کے مطابق چلیں. امام خمینی کے فوت ہونے سے پہلے جس نے تقلید کر لی تھی اور امام خمینی ابھی بھی عالم ہے نا، تو وہ ان کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے. اگر ان کی زندگی میں کوئی اور عالم بن جاتا تو اس پر واجب تھا امام خمینی کی چھوڑ کے اس کی تقلید کرتا. سمجھ آ گئی؟ نیا بندہ امام خمینی کی تقلید نہیں کر سکتا. وہ جو پرانے جنہوں نے کر رکھی تھی ان کے باقی رہنے والی بات ہے یہاں اس مسئلہ میں. اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہو فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کے وفات کے بعد بھی ہے، یعنی اس کے فتوے وہی رہیں گے اور وہ عالم ہے تو آپ اس کی تقلید پہ باقی رہیں گے. جب کوئی اور عالم بنے گا اس کی تقلید چھوڑو، واجب ہے کہ عالم کی تقلید کرو. ہمیشہ ہم عالم کے گردی گھومتے رہیں گے، یہ یاد رکھنا. لہذا اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم ہو تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین، اچھا مرحوم امام خمینی عالم ہے مثلا اور سستانی جو ہیں وہ عالم نہیں ہے، یا سید خامنائی جو ہیں ان سے عالم نہیں ہے. تو جنہوں نے امام خمینی کی تقلید کی تھی وہ تو امام خمینی کی تقلید پہ باقی رہیں، بلکہ باقی رہنا واجب ہے کیونکہ ابھی تک وہ عالم ہے. جب سید خامنائی عالم بن جائیں گے تو پھر ان کی چھوڑ کے سید خامنائی کی تقلید کر لیں گے. لہذا اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم ہو، ابھی تک عالم ہے، تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے مابین اختلاف کا
اگرچہ اجمالی طور پر علم ہو، ہمیں پتہ ہے نا کہ سید خامنہئی اور امام خمینی کے مسائل میں اختلاف ہے، تفصیلاً پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اختلاف ہے، اس کو اجمالی کہا جاتا ہے، اجمالی طور پر پتہ ہے، تفصیل کے مقابلے میں اجمال ہوتا ہے۔ اچھا ہو علم ہو کہ ان میں اختلاف ہے تو اس سے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، اس کے لیے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے۔ اور اگر زندہ مجتہد تو اس پر واجب ہے کہ عالم چونکہ امام خمینی ہے تو اس کی تقلید پہ باقی رہے، اور اگر زندہ عالم بن جائے محنت کر کے تو اس کی چھوڑے اور ادھر آئے، ہمیشہ ہم عالم کے پیچھے چلیں گے۔ اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اس کی چھوڑو اس کی تقلید کرو۔ اور اگر کسی ایک کا عالم ہونا معلوم نہ ہو سکے، اب ایک دفعہ تو پتہ تھا نا 1996 تک امام خمینی عالم ہے، 2000 تک امام خمینی عالم ہے، پھر اب شک پڑ گیا 2005 میں کہ امام خمینی عالم ہے جیسے خامنہئی عالم ہو گئے ہیں، اب دونوں کا پتہ نہیں چل رہا، یا دونوں برابر ہیں نا، تو اب کیا کریں؟ اب تو دونوں برابر ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس صورت دوسروں سے وہ سب سے آگے ہیں، بس یہ آپس میں دونوں برابر ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اب عالم کون ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ فتویٰ دیتے وقت اور فتویٰ روایات سے نکالتے وقت احتیاط کون کرتا تھا، زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ محنت کون کرتا تھا؟ اگر امام خمینی زیادہ محنت کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے اور بہت ٹائم لگاتے تھے تو پھر اسی کی تقلید پہ باقی رہیں گے۔ اگر سید خامنہئی زیادہ محنت کرتے ہیں تو پھر اس کی تقلید کی طرف چلے جائیں گے جو زیادہ محنتی ہے، زیادہ فتویٰ دینے میں بہت جو احتیاط کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس کی طرف۔ اچھا اگر کسی کا عالم ہونا معلوم نہ ہو سکے یا دونوں علم میں برابر ہوں، تو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا زیادہ ور اور تقویٰ رکھنا ثابت ہو جائے، زیادہ ور اور تقویٰ سے مراد وہ والا تقویٰ نہیں ہے جو آپ تقویٰ پرہیزگاری، فتویٰ دینے میں تقویٰ، جلد بازی نہیں ہوتی، احتیاط کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس والا کوئی اگر ثابت ہو جائے، یعنی یہ کہ فتویٰ دینے میں زیادہ احتیاط کرتا ہوگا، لکھی پہ ہوگا فتویٰ دینے میں زیادہ احتیاط کرتا تو ضروری ہے کہ آپ اس کی تقلید پہ باقی رہیں، اس کی تقلید کی جائے۔ اور اگر ایسا ثابت نہ ہو سکے، یعنی ثابت یہ نہ ہو سکے کہ کون زیادہ احتیاط کرتا ہے فتویٰ کے میدان میں، تو پھر آپ ان میں سے کسی ایک کی تقلید کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی بھی کر لیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تیسرا سٹیپ ہے، پہلے عالم، پھر جب عالم نہیں ہو رہا تھا تو اورا اور اتقا کہتے ہیں زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری، اورا زیادہ احتیاط کرنے والا، زیادہ احتیاط والے کی تقلید کریں گے۔ اگر دونوں برابر ہوں اس میدان میں بھی تو پھر کسی کی بھی آپ تقلید کر سکتے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا۔ لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوں گے جن میں آپ ان کا اختلاف ہو گیا نا، تو آپ ان مسئلوں میں احتیاط کریں گے، دونوں کے مطابق چلیں گے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، وہ کون سے ہیں وہ کل پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ نشانی لگا دیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، مطابق کے مطابق عمل کریں، تقلید کی جائے، اور اگر ثابت نہ ہو تو فتوے کے مطابق، کسی ایک کے فتوے کے ہاں مطابق کہ عمل کر لے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو جہاں البتہ لکھا ہوا ہے نا، البتہ سے ہم کل پڑھیں گے، یہاں نئی بات آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تھے مسئلہ نمبر 8 میں۔ مسئلہ نمبر 8 میں جو ایک اہم بات تھی نا، وہ یہ کہ جب دو مجتہدوں کا اختلاف ہے تو ہم نے ہمیشہ عالم کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ آج یہ عالم ہے اور کل وہ بن جائے تو ہم اس کی چھوڑ کے تقلید اس کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر یہ والا بن جائے پھر سے تو ہم اس کی چھوڑ کے اب اس کی طرف آ جائیں گے، تو ہمیشہ عالم کے ساتھ ہی ہم چلیں گے۔ اب اگر ہمیں شک ہو جائے کہ عالم ان میں سے کون ہے، ہمیں پتہ نہ ہوگا کون عالم ہے، اور یہ پتہ ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، تفصیل سے پتہ نہیں ہے کہ اختلاف کس کس مسئلے میں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ہے صحیح، اتنا پتہ ہے اختلاف ہے صحیح، تو یہاں پر ہم نے عالم کو ڈھونڈنا ہے، ہمیں عالم تو مل نہیں رہا۔ تو اس صورت میں دیکھیں اورا کون ہے۔ اورا کہتے ہیں جو بہت فتویٰ نکالنے میں بہت احتیاط دقت کرتا ہے، بہت دقیق ہے۔ اب دونوں ہی دقیق نکلے، برابر ہیں دونوں، پھر اس بات میں بھی برابر ہیں، علم میں بھی برابر اور دقت میں بھی برابر، تو اس صورت میں پھر ہم
کسی کی بھی تقلید کر لیں گے، ان میں سے جس کی چاہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مسئلے ہیں وہ آج جو بات پڑھنی ہے البتہ سے، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوں گے جہاں پر ہم دونوں کے مطابق عمل کریں گے۔ مثلا ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ یہاں نماز قصر ہے، یہی دو جن کا آپس میں برابری آ رہی ہے نا، ہم اور مجتہدوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، جو آخری سب سے علم والے ہیں وہ دو نکلے ہیں، برابر ہیں، تو ہم احتیاط اور دقت میں بھی سب برابر ہیں، تو ہم نے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے، ہم نے کر لی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں پر احتیاط کریں گے، دونوں کے مطابق چلیں گے۔ اب دیکھنا مثالیں میں دے رہا ہوں کہ جہاں دونوں کے مطابق چلنے کی باتیں ہیں، کہ ایک نے کہا یہاں نماز قصر ہے، دوسرے نے کہا یہاں نماز پوری ہے، تو اب آپ پوری بھی پڑھ لیں قصر بھی، تو دونوں کے مطابق چل گئے نا۔ اس نیت سے پوری اور قصر پڑھیں کہ میرے ذمے جو ہے قصر ذمے تھی تو آپ نے قصر پڑھ لیا، جو اگر پوری آپ کے ذمے تھی تو آپ نے تو یہاں احتیاط کی ہے نا۔ یہ ایسا کیوں، یہ اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے، کون سے مسائل ہیں جہاں پر احتیاط کرنی ہے؟ کہاں جب آپ کو علم اجمالی ہو، تفصیل سے پتہ نہ ہو کہ قصر ہے یا پوری ہے، لیکن اجمالاً یہ تو پتہ ہے نا ان میں سے کوئی ایک ہے، تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا، یا قصر ہوتی ہے یا پوری ہوتی ہے، اور کوئی راستہ ہے؟ تو جب دو راستوں کے علاوہ تیسرا نہ ہو، ایک اس راستے کا کہہ رہا ہو ایک اس راستے کا، تو آپ دونوں پہ چلیں پھر۔ تو یہ علم اجمالی آپ کے پاس تفصیلاً علم نہیں ہے کہ پوری میری ذمہ داری پوری ہے یا قصر ہے، لیکن اتنا پتہ ہے تھوڑا سا کہ ان دو میں سے کوئی ایک میرے ذمہ ہے، یا پوری میرے ذمہ ہے یا قصر میرے ذمہ، سمجھ آئی؟ جہاں علم اجمالی نہ ہو وہاں آپ جس کی چاہیں تقلید کر لیں، جہاں علم اجمالی ہے اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اب علم اجمالی کو پھر واضح کروں کہ آپ کو تفصیل سے پتہ نہیں ہے کہ میری ذمہ داری قصر ہے یا میری ذمہ داری پوری ہے، لیکن اتنا علم ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک ہے، کوئی تیسرا کام میرے ذمہ نہیں ہے کہ بھائی نہ پوری پڑھو نہ قصر پڑھو اور جا کر صدقہ دے دو، ایسے والی بات نہیں ہے، ان دو میں سے ایک میں نے کرنا ہے، تو علم اجمالی دو میں منحصر ہو گیا ہے نا۔ تو جہاں پر احتمال ہونا کہ ہو سکتا ہے نہ پوری میرے ذمہ ہو نہ قصر ہو، میں نے صدقہ دینا ہو، خیرات کرنی ہو، زیارت کرنی ہو، حج کرنی ہو، تو وہاں تو پھر علم اجمالی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں نماز تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی نا، یا پوری پڑھنی ہوگی یا قصر پڑھنی ہوگی، تو یہاں حج پہ جاتے ہیں تب وہ اور باتیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علیکم۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں پر بھی دو مجتہد ہیں جن کے بارے میں آپ کو ہے شک یا یہ عالم ہے یا یہ عالم ہے پتہ نہیں ہے یا دونوں برابر ہیں، تو پھر دیکھو کہ سب سے زیادہ دقت کون کرتا ہے، تو وہ ایک جیسی دقت کرتے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون زیادہ دقت کرتا ہے، تو پھر آپ کو اختیار ہے اس کی تقلید کر لو یا اس کی کر لو، لیکن ایک مورد دو ایسا ہے جہاں پر آپ نے احتیاط کرنی اور دونوں کے مطابق چلنا ہے، وہ ہے علم اجمالی کا معاملہ۔ علم اجمالی تفصیل کا پتہ نہیں ہو، علم اجمالی ہے، تو اس صورت میں احتیاطاً دونوں کے مطابق آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ایسے موارد جہاں علم اجمالی حاصل ہو، ایک مورد یہ ہے جہاں علم اجمالی ہو، البتہ مل گیا، جہاں علم اجمالی ہو یا کسی شرعی تکلیف پر اجمالی دلیل قائم ہو جائے، آپ کو علم نہیں ہے لیکن دلیلیں دو آ رہی ہیں، ایک دلیل ادھر لے جا رہی ہے ایک دلیل ادھر، ایک دلیل کے مطابق ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو، دوسری دلیل کے مطابق مجتہد کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو، اس صورت میں آپ کو اپنے پاس علم نہیں ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے نا قصر یا پوری ان میں سے کوئی ایک چیز ہی ہوتی ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہے، ایک دفعہ دلیلیں ہمیں لے جا رہی ہیں اس طرف، ایک مجتہد جا رہا ہے اپنی دلیل کے ساتھ، دوسرا مجتہد اس طرف جا رہا ہے اپنی دلیل کے ساتھ، اب ہمیں تو خود کسی چیز کا بھی پتہ نہیں تھا، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جائیں، اس صورت میں بھی احتیاط کریں گے، اس کے علاوہ جس کی بھی تقلید کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی مثال میں آپ کے پاس علم ہے، تفصیلی نہیں اجمالی ہے، دوسری مثال میں آپ نے دو دلیلیں دیکھ لی ہیں، ایک مجتہد کے پاس ہے ادھر جاتا ہے، ایک دوسرے مجتہد کے پاس ہے ادھر جاتا ہے، سمجھ آئی؟ تو ان کا فتوے میں یہ فرق آ گیا ہے، تو یہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہوگی۔ مثلا قصر اور تمام کے درمیان، قصر اور تمام یعنی پوری نماز کے درمیان اختلافی مقامات جو ہیں نا، جہاں ایک مجتہد کہہ رہا ہے قصر، دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے پوری ہے، تو اس صورت میں آپ نے احتیاط کرنی ہوگی۔
تو احتیاط واجب کی بنا پر دونوں کے فتووں کا خیال رکھنا ضروری ہے، علم اجمالی والی صورت میں یا دلیل اجمالی والی صورت میں دونوں کے فتووں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ دو مثالیں ہماری جہاں پر ہم نے دونوں کے مطابق چلنا ہے، وہ ہے علم اجمالی کا ایک مورد ہے، دوسرا ہے دلیل اجمالی کا مورد۔ آپ کے پاس دو دلیلیں آپ نے دیکھی ہیں، ایک مجتہد کے پاس ایک دلیل ہے، دوسری کے پاس دوسری دلیل ہے، وہ ادھر لے جانا چاہتا ہے، یہ ادھر لے جانا چاہتا ہے، یہاں آپ دونوں کے مطابق چلیں گے اس مسئلے کے۔ اچھا ایک کہہ رہے ہیں ایک وضاحت کر دیں، یہاں مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس مسئلے کے شروع کو دیکھو نا، شروع کو کیا ہے عبارت، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے، یہ لفظ تقلید جہاں لکھا ہوا ہے نا، اس تقلید سے مراد یہ ہے کہ تقلید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، بس کافی ہے۔ یہاں لفظ تقلید سے مراد ارادہ تقلید ہے۔ اگر ارادہ کر لیا، ابھی آپ نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تھا اور وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا نا کہ بندہ تقلید کرے اور مجتہد فوت ہو جائے تو اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ یہ تقلید جو لفظ یہاں لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہے ارادہ تقلید۔ اگر تقلید کا ارادہ کر لے کہ اس کی تقلید کر لیا ہے، اب وہ فوت ہو گیا، ابھی آپ نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، تب بھی آپ اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں جب تک نیا عالم کو پتہ نہیں چلتا۔ جب تک نیا عالم نہیں آ جاتا۔ اچھا، اس مسئلے کے آغاز میں تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنے کو صرف اپنے اوپر لازم قرار دینا ہے، یعنی ابھی بالغ ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آئندہ اس مجتہد کے مطابق چلوں گا، اس کی تقلید کرتا ہوں، تو یہ تقلید ہو گئی ہے اس کی، اور وہ مر گیا اسی وقت، تو یہ اس نے تو ابھی کوئی ایک عمل بھی اس کے مطابق نہیں کیا تھا، تب بھی یہ اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے۔ یہاں تقلید سے مراد تقلید کو اپنے اوپر لازم قرار دینا یا ارادہ کر لینا کہ میں اس کی تقلید کرتا ہوں، یہ ارادہ کر لینا، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا، ابھی نہ بھی کیا ہو نا تب بھی وہ اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتا ہے۔ تو یہاں عمل کرنا اس میں مراد نہیں ہے۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، اب میں اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں شروع میں، مسئلے کے شروع میں، اسی مسئلے کے شروع میں اس صفحے پہ 7 والے صفحے پہ دیکھو، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہو، اب اس کی جگہ میں اور لفظ استعمال کروں گا، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہو، اس کا کیا معنی ہے، اگر وہ مجتہد جس کی تقلید کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے اور ابھی عمل نہیں کیا ہے، وہ فوت ہو جائے تو اس کی تقلید پہ آپ باقی رہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد ہے تقلید کا ارادہ کر لیا ہو چاہے عمل نہ بھی کیا ہو، تو یہ مراد ہے یہاں پر، سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ دیکھو،